مشہور فیشن شاپنگ چین H&M اب AI پر انویسٹ کر رہی ہے اور اپنے ماڈلز کے ڈیجیٹل کلونز بنا رہی ہے. فیشن ویب سائٹ دا بزنس آف دا فیشن نے ان AI ڈبل گینگرز کی تصاویر شائع کی جو بالکل اصلی لگتی ہیں. H&M انہیں کہاں استعمال کرے گا؟ سوشل میڈیا اشتہارات، مختصر ویڈیوز، فی الحال واضح نہیں. اور یہ پہلی کمپنی نہیں جو اس ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. لیوائز اور مینگو پہلے ہی نہ صرف ڈیجیٹل کلونز بلکہ مکمل طور پر AI ماڈلز استعمال کر چکے ہیں اور انہیں شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے. لوگ اس خیال کو ناپسند کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ اچھا قدم نہیں ہو سکتا؟ لیکن پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ورچوئل ماڈلز بنتے کیسے ہیں، ورچوئل ماڈلز بنائے کیسے جاتے ہیں. H&M کے ڈیجیٹل کلونز اصلی ماڈلز کی نقل ہیں اور بنتے کچھ یوں ہیں کہ کسی ماڈل کی حرکت، مختلف زاویوں اور مختلف روشنیوں میں بہت سی تصاویر لی جاتی ہیں. ان تصاویر سے ایک ڈیجیٹل ورژن بنایا جاتا ہے. اب H&M اس ورژن کو کسی بھی لباس میں کسی بھی وقت کہیں بھی دکھا سکتا ہے. کچھ کمپنیاں تو مکمل طور پر AI ماڈلز بناتی ہیں، یعنی کوئی حقیقی ماڈل وجود ہی نہیں رکھتا. بس پروڈکٹ کی تصویر اپلوڈ کریں، ماڈل اور پس منظر منتخب کریں اور AI باقی کام خود کرے گی. پاسبلٹیز بے شمار ہیں، اسی لیے کچھ لوگ اسے ایک مثبت قدم قرار دیتے ہیں. فائدے کیا کیا ہیں؟ AI ماڈلز کی شکل و صورت بآسانی ٹارگٹ آڈینس کے مطابق ڈھالی جا سکتی ہے. برانڈز جسمانی ساخت، رنگ، حتیٰ کہ عمر بھی بدل سکتے ہیں تاکہ لوگ یہ تصور کر سکیں کہ کپڑے ان پر کیسے لگیں گے. مارکیٹنگ پروفیسر کرک پلنگر کہتے ہیں جنریٹو AI ماڈلز میں صارف سے مخصوص اور قائل کرنے والی بات چیت کی زبردست صلاحیت موجود ہے، کیونکہ وہ بالکل صارف، اس کے خاندان کے کسی فرد یا قریبی دوست جیسے دکھ سکتے ہیں. ڈیجیٹل کلونز کے معاملے میں انسانی ماڈلز کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے. وہ اپنا ڈیجیٹل کلون استعمال کرنے دے سکتے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ کم سفر، کم محنت اور معاوضہ. AI ماڈلز اتنے فائدہ مند ہیں تو پھر لوگ ان سے ناراض کیوں ہیں؟ کیونکہ اس میں کچھ سنگین خدشات بھی شامل ہیں. AI سولوشنز فراہم کرنے والی کمپنیاں کہتی ہیں کہ وہ تنوع کو فروغ دیتی ہیں، لیکن ناقدین کہتے ہیں کہ برانڈز کو انسانی متنوع ماڈلز ہی اسے استفادہ کرنا چاہیے، کیونکہ جو لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ خود شاید اتنے متنوع نہ ہوں. مثال کے طور پر آرٹسٹ کیمرون جیمز ولسن نے شوڈو نامی ورچوئل ماڈل بنایا، ایک سیاہ فام عورت. اسے برانڈز اور میگزینز کو بیچا گیا، مگر ولسن خود سفید فام ہیں. بہت سے لوگوں کو اس پر اعتراض ہوا. AI ماڈلز ہمیں صارفین کے طور پر اجنبیت کا احساس بھی دے سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے ہم صارفین جلد یا بدیر الجھن میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ وہ تصویر، ویڈیو یا آواز حقیقی ہے یا نقل. عام صارفین کے لیے یہ تمیز کرنا تقریباً ناممکن ہے. H&M کا کہنا ہے کہ جب بھی AI سے کچھ بنایا جائے گا تو اسے لیبل کیا جائے گا. سوشل میڈیا کمپنیاں بھی AI لیبلنگ کے معیار قائم کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن ابھی تک کامیابی نہیں ملی. آخر میں سوالات پیدا ہوتے ہیں اجازت اور کاپی رائٹ سے متعلق. AI ماڈلز کے لیے کمپنیاں انٹرنیٹ سے ماڈلز کی تصاویر استعمال کر کے AI کو تربیت دیتی ہیں، مگر کیا ان تصاویر کے استعمال کی اجازت لی گئی ہے؟ کیا انہیں پیسے دیے گئے ہیں؟ شاید نہیں. اگرچہ یہ صرف ایک ڈیجیٹل کلون ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کا مالک کون ہے؟ ماڈل، برانڈ یا ایجنسی جس نے اسے بنایا؟ تو کیا H&M ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ فیشن کمپنی کا کہنا ہے کہ ماڈلز اپنے ڈیجیٹل کلونز کی ملکیت خود رکھیں گے اور جب بھی ان کے AI کلونز استعمال ہوں گے انہیں معاوضہ دیا جائے گا. یہ کلونز دوسرے برانڈز کے لیے بھی کام کر سکتے ہیں. ماڈل الائنس نے کہا ہے کہ یہ سب اس وقت تک بہتر ہے جب تک اس کی پشت پر مؤثر ضوابط موجود ہوں. نیو یارک میں حال ہی میں ایک ریاستی قانون منظور کیا گیا ہے جو ماڈلز کو تحفظ دیتا ہے، جس میں ڈیجیٹل کلونز کے لیے رہنما اصول بھی شامل ہیں. الائنس نے خبردار کیا ہے کہ ماڈلز کو معاوضہ دیا بھی جائے تو بھی بہت سے دوسرے کارکن متاثر ہو سکتے ہیں، جیسے سیٹ ڈیزائنرز، اسٹائلسٹ یا میک اپ آرٹسٹ. ڈیجیٹل ماڈلز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں ضرور بتائیں.